الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم دو باتیں ایک ساتھ بالکل سچی ہیں اور بظاہر ان دونوں کو ایک ساتھ سچا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ سچی بات ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ واقعہ ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی سچی ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ عام طور پر اکثریت ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان میں سے یا تو ایک سچی ہوتی دوسری نہ ہوتی۔ محبت ہے تو اتباع ہونا چاہیے تھا، اتباع نہیں ہے تو محبت بھی نہ ہوتی، بظاہر دنیا میں جیسے ہوتا ہے، مگر دونوں باتیں ایک ساتھ سچی ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ محبت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی بات برداشت کر سکتا ہے مسلمان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہانت یا آپ کی شان میں ادنا سی گستاخی برداشت بھی نہیں کر سکتا، اور خود سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ کمزور سے کمزور آدمی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ادنا سی گستاخی کرے یا کوئی اس کے سامنے کرے اور وہ برداشت کرے۔ مگر یہ سچائی جو دوسری والی ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ ساری محبت ہے اور اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مزاج ایسا ہے عام طور پر کہ کام اس طرح ہم کریں جیسے ہمارا جی چاہے، جو ہمیں اچھا لگے۔ کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دینی کام اور ایک دنیاوی اپنی ضرورتوں کے کام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت دونوں طرح کے کاموں میں مسلمان کے سامنے موجود ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں کو حضور کے طریقے پر کرنے کا تو بظاہر سوال ہی نہیں ہے۔ مسلمان دین کے کام حضور کے طریقے پہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ حیدرآباد شہر تو ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، تو یہاں ربیع الاول کی رونقیں بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ ان میں سے اکثر کام وہ ہیں جن میں سے کسی ایک کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو کوئی دکھا نہیں سکتا،
مگر مسلمان کرتا ہے اور دین سمجھ کے کرتا ہے، یعنی یہ طے کر رکھا ہے کہ جو ہم دین سمجھیں وہ دین ہے، اور جس طرح ہم کرنا چاہیں وہ صحیح ہے۔ اور آگے چل کر اگر یہ کہا جائے کہ صاحب دنیا والے کام بھی حضور کے طریقے پر کرنے ہیں، تو وہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہمارے سامنے ہو۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ آیت پڑھیے جو ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر پڑھی جاتی ہے، تقریباً ہر مقرر پڑھتا ہے، مگر اس کی ضرورت ابھی بھی باقی ہے اسی طرح سے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا طریقہ اختیار کرو، میری راہ پر چلو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی عجیب بات ہے، اس آیت کو سنتے تو رہتے ہیں مگر غور کریں اگر تو بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، پہلا مسئلہ تو یہی ہے۔ کون مسلمان کہہ سکتا ہے کہ اللہ سے محبت نہیں؟ بظاہر سب سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر بتائیں ان سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی ذات اصل نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، اس لیے ان سے محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کا واسطہ دیا ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ مقصد کیا ہے؟ اصل محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ محبوب ہیں، آدمی محبوب کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، مگر وہ محبوب ایسا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ محبوب ایسا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس کا تو دنیا میں دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے، وہ تو سوچا جا سکتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ ایسا محبوب ہے، اب اس کے طریقے پر چلیں تو کیسے چلیں؟ تو اس نے آسانی کے لیے ایک نمونہ اپنی پسند کا بھیج دیا کہ تمہیں اگر میری پسند پر چلنا ہے تو وہ یہ ہے فاتبعونی، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ اس کا فائدہ جو تمہیں ملے گا وہ یہ ملے گا کہ تم تو اللہ تعالیٰ سے محبت پہلے سے کرتے ہو، اب اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے جب تم حضور کے طریقے پر چلو گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو ساری کائنات محبت کرتی ہے، یہ پکی بات ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے اللہ سے اتنی ہی محبت، اس بندے سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ کائنات میں چونکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو انسانوں کے دلوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق مقرر ہوتا ہے، لہٰذا زندگی کو آسان بنانے کا راستہ یہ ہے کہ ہم ایسی راہ چلیں کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، جس کے نتیجے میں دنیا کی محبت بھی مل جائے گی، اور دنیا میں پھر کوئی نہیں بچے گا محبت کرنے سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، سب محبت کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ وہ راستہ جو ہے جس پر چلنے سے یہ فائدہ ہوگا اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اب جب سنت کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کی جس طرح اور غلطیاں چل رہی ہیں ان میں غلطی یہ بھی چل رہی ہے کہ سنت کا لفظ بولتے ہیں علماء کہ سنت پر چلو، سنت کا اتباع کرو،
تو لوگ چند عبادتوں کے ساتھ سنت کو خاص سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ کیا کہا جائے گا؟ بھائی فلاں صاحب بہت سنت پہ چلنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ داڑھی ہے، کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، اور اگر پگڑی لگا لیں تو سبحان اللہ، پھر تو گویا مہر لگ گئی سنت پہ چلنے پر۔ اور تھوڑا سا کھانا وانا کھانے میں سنت کا خیال کر لیتے ہیں، چلتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، وہی سنت کے، نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق پڑھ لیتے ہیں۔ اتنے کام اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق کر لے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت کا نمونہ ہے۔ ہمیں یوں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ماحول میں اتنا کرنے والے بھی کم ہیں، تو ہم سوچتے ہیں چلو یہ غنیمت ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں پوری طریقے سے سنت کا مفہوم معلوم نہیں ہے یا ذہنوں میں واضح نہیں ہے۔ اس کو بھی حضرت نے بیان فرمایا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس خطے کی سب سے بڑی دینی شخصیت ہے اور اپنے بعد آنے والے تمام ہندوستانی مسلمانوں کے محسن ہیں اور مسلم شخصیت ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ سنت پر چلنا، اتباع سنت، اس کے 7 مرحلے ہیں، 7 قدم ہیں۔ اس میں سے ہماری عادت ہے کہ ہم 3 بیان کرتے ہیں، چونکہ اخیر کے 4 جو ہیں وہ صرف تصوف کی اصطلاحات ہیں، وہ عام لوگوں کے لیے آسان نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے بیان کرنا۔ شروع کے 3 آسان ہیں اور عملی معاملات سے زیادہ تر تعلق انہی کا ہے۔ ان کو سن کر ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سنت پر چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں آسان زبان میں پہلے کہہ دوں کہ سنت کے معنی ہے طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا مطلب ہے آپ کے طریقے پر چلنا۔ اب آپ کا طریقہ غور کریں، کیا صرف نماز میں ہے؟ کیا صرف لباس میں ہے؟ کیا صرف کھانے پینے میں ہے؟ کیا صرف عبادات میں ہے؟ آپ یقین کریں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری ہے، مکمل زندگی گزاری ہے، اور دنیا میں کوئی بڑا آدمی جو کام کر سکتا ہے وہ سارے حضور نے کیے ہیں۔ لہٰذا آپ کسی بھی میدان میں ہوں، کوئی بھی کام کرتے ہوں، آپ کے لیے سنت کا نمونہ موجود ہے۔ اس کو حضرت مجدد نے سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لیں۔ سنت پہ چلنے کا پہلا قدم یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع کر لیں۔ اب ظاہری اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ساری عبادتیں سب ظاہری اعمال ہیں، یعنی ظاہری اعضاء سے ہونے والے کام۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، کس سے پڑھتے ہیں؟ انہی اعضاء سے۔ تو ساری نماز سنت کے مطابق ہو۔ آپ اگر یہیں رک کر 1 منٹ کے لیے غور کر لیں تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جو اپنی نماز کو سنت کے تابع کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں، اور جناب عالی نماز کی بات ہے تو ڈرتے ہیں کہتے ہوئے، مگر نہ کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ مسلمان تو نماز ہی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، سنت کے مطابق پڑھنے کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ مسلمان کا حال عجیب ہے اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، نماز نہیں پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہر معاملے میں چاہیے اور مسجد میں نہیں آنا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پابندی سے نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ لوگ تو بہت کم بتاتے ہیں، لیکن اگر ہم بڑھا کے امید کر کے کچھ کہہ لیں تو 10% سے زیادہ تو نہیں ہے، اس سے کم ہیں۔ جو لوگ واقف ہیں وہ اس سے کم بتاتے ہیں، میں آسانی کے لیے 10 کہہ دیتا ہوں، امید کر کے کہ شاید اتنے لوگ ہوں گے پڑھنے والے، 10 سے زیادہ نہیں ہیں۔
90 مسلمان 100 میں سے 90 مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں سرے سے، اور پھر اللہ کی مدد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے پر ہماری مدد ضرور کر دیں، بلکہ کلمہ پڑھنے پر تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور وہ پوری نہ کرنے کی وجہ سے پکڑ زیادہ آنے کا امکان ہوتا ہے۔ ڈرنے کی بات ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اس موضوع کو لمبا نہیں کرنا، کہنا یہ ہے کہ نماز ظاہری اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھو۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ تفصیلات کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اس میں کیا سنت ہے۔ ظاہر ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں کوئی سنت یہ نہیں ہوگی کہ آپ نیت باندھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، وہ سنت ہوں گے۔ روزہ رکھنا ہے تو سنت کے مطابق روزہ رکھو۔ حج کرنا ہے تو سنت کے مطابق حج کرو۔ ہم یہ جانتے ہیں، اور جو بھی تجربے کار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے جو مسلمان جاتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے جو واجبات کی بھی پرواہ نہیں کرتی حج میں۔ ہم نے جب حج کیا پہلی بار تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، مجھے تو ایسا شبہ ہے، میں نے کہا مجھے ایسا شک ہے کہ بہت سارے لوگوں کا حج صحیح نہیں ہوتا۔ تو ایک مولانا جو مدتوں سے حج کرتے آ رہے تھے، انہوں نے کہا 20% لوگ ایسے ہیں جن کا حج صحیح نہیں ہوتا، یعنی حج ادا ہی نہیں ہوتا، اور اگر فرض ادا ہو جاتا ہے تو واجب رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں قربانی کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو سنت کا نمبر کہاں آیا؟ تو ساری عبادتیں ظاہری اعمال میں ہیں، تمام عبادتیں سنت کے مطابق کرو۔ ظاہری اعمال میں معاملات ہیں، معاملات کا نمبر آتا ہے تو مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ اپنے گھر پہ بیٹھ کے تو کہنے میں حرج نہیں، آج کل تو گھر کی بات بھی خیر باہر چلی جاتی ہے، مگر راز کچھ نہیں ہے، کوئی راز نہیں ہے۔ مجھ سے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں اور ہمارا کاروبار غیر مسلموں کے ساتھ ہے۔ تو ایک دن وہ ہندو بھائی کہنے لگا کہ مولانا آپ تو کاروبار میں بالکل ہم لوگوں کی طرح سے ہیں، صحیح کاروبار کرتے ہیں، دھوکہ ووکہ نہیں دیتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کے بارے میں عام طور پر یہ ذہن ہے کہ مسلمان کاروبار صحیح نہیں کرتا۔ اور کیا یہ الزام ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا یہ الزام ہے؟ اس کو بھی اگر آپ پھیلائیں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ تو معاملات جس کا خلاصہ کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ حلال کمانا اور حرام جگہ نہیں خرچ کرنا، حلال ہی جگہ خرچ کرنا، معاملہ شریعت کے مطابق کرنا، تجارت شریعت کے مطابق کرنا، ملازمت اگر کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں تو اس کو بھی سنت۔ اب کوئی کہے گا کہ حضور نے سروس کہاں کی ہے جو سنت آئے گی؟ سبحان اللہ، سروس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے ایک آدمی سے کہ میں تمہارا اتنے گھنٹے کام کروں گا، تم مجھے اتنی تنخواہ دو گے، سنت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے کہ عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو، معاملہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، یہ تو سنت ہے اور کیا ہے۔ تو اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دینا یہ بھی سنت کا حصہ ہو گیا۔ تو معاملات سارے ظاہری اعمال میں معاملات بھی آئیں گے، اور صاحب اخلاق بھی آئیں گے، برتاؤ بھی آئے گا جس کو معاشرت کہتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ جو آپ برتاؤ کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کا اس معاملے میں کیا حال ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اچھی خاصی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ تو کیا اولاد کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے، کھلا ظلم کرتے۔ ایک بیٹے سے محبت ہے اسے زیادہ دیں گے، ایک سے محبت کم ہے اسے کم دیں گے۔ یہ ناانصافی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، جس کے بارے میں یہ بات پکی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے،
کوئی بھی صاحب اولاد اس کی تصدیق کر سکتا ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس اولاد کے درمیان آپ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ حکومت سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے؟ منہ بنتا ہے ہمارا یہ امید رکھنے کا؟ بہت خراب بات ہے، بہت خراب صورتحال ہے۔ تو معاملات کا یہ قصہ ہے اور معاشرت کا، اور اگر گستاخی نہ ہو تو انہی ظاہری معاملات میں شادی بیاہ کا بھی ذکر کر لیں، جس کے بارے میں مسلمانوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ جان اور مال خطرے میں ہے، مگر شادی اسی غفلت کے ساتھ ہوگی جیسے ہوتی چلی آئی ہے۔ مجھے بتائیں ایمانداری سے، کسی اللہ کے بندے نے 2-4 خاص دیندار لوگوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی 99.99% اکثریت نے کیا اپنی شادیوں کے طریقے کو بدلنے کا ارادہ بھی کیا ہے؟ سوچا بھی نہیں ہے۔ عزت خطرے میں، جان خطرے میں، مال خطرے میں، معاملات خطرے میں، وہ بچے جن کی تم شادیاں کر رہے ہو وہ خود خطرے میں، ان کا ایمان خطرے میں، اور اس کے بعد شادیاں اسی غفلت کے ساتھ ہو رہی ہیں، قرضے کر کر کے ہو رہی ہیں، ناجائز کام کر کر کے ہو رہی ہیں، نمازیں چھوڑ کر ہو رہی ہیں، ڈی جے بجا کر ہو رہی ہیں۔ کیا کریں گے؟ کیا کہا جائے؟ یہ بھی ظاہری اعمال میں سے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، میں نے 2-4 باتیں اس کی وضاحت میں کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بناؤ، یہ پہلا قدم ہے سنت پہ چلنے کا۔ ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ کہیں کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو زیادہ ہی مشکل معیار پیش کر دیا۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ جتنی باتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان باتوں میں آپ کیا کہیں گے، کمپیئر کر لیں، موازنہ کر لیں اپنے طریقے میں اور سنت کے طریقے میں۔ کرتے تو ہیں ہی نہ کوئی طریقہ اختیار۔ نماز ایک وہ طریقہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں جس طریقے سے، اور ایک وہ طریقہ ہے جو سنت کا ہے۔ حج ایک ہمارا طریقہ ہے کرنے کا، ایک حضور کی سنت ہے۔ شادی بھی ایک ہمارے طریقے پر، ایک حضور کی سنت۔ موازنہ کر کے دیکھ لیں آسانی کس میں ہے، عزت کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے، انجام کس کا اچھا ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، صرف سمجھ کا پھیر ہے، سوچنے اور سیکھنے کی کمی ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سیکھنا نہیں چاہتے کہ کیا چیز سنت ہے، وہ جذبہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ تو یہ پہلا قدم تھا جو ظاہری اعمال کو، تمام ظاہری اعمال کو سنت کے دائرے میں لانے کا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں دوسرا قدم ہے کہ تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع کر لو۔ باطنی اعمال وہ کہلاتے ہیں جو دل سے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ دل سے بھی کوئی عمل ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں دل کے عمل اصل ہیں، اور اصل ہونے میں اس حد تک گئے ہیں کہ اگر دل کا عمل ثواب والا ہے تو وہ سارے اعمال کی روح بن جاتا ہے، اور اگر گناہ والا ہے تو وہ بدترین کبیرہ ہوتا ہے۔ میں مثال دوں، دل سے اخلاص نیت ہوتا ہے، آپ بتائیں سارے اعمال کی روح ہے یا نہیں؟ کوئی بھی عمل آپ کریں اگر اخلاص ہے تو عمل مقبول ہے، اخلاص نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ تو اگر آپ نے دل کے عمل کو سنت کے تابع نہیں کیا تو سارے اعمال تو ویسے ہی بیکار ہو گئے۔ اور اگر ہمارا دل جیسے دنیا میں کام کرتا ہے اس کی روشنی میں آپ گناہوں کا شمار کریں تو دل سے دکھاوا ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے شرک خفی کہا گیا، چھپا ہوا شرک۔ دل سے تکبر ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اکبر الکبائر کہا گیا۔ دل سے حسد ہوتا ہے، دوسروں سے جلتا ہے آدمی، ایسی بدترین برائی ہے کہ ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ دل سے کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے،
مجھے بتائیں ان میں سے کون ہے جو چھوٹا گناہ ہے؟ سارے کے سارے بڑے گناہ بدترین کبیرہ ہیں، دل سے ہوتے ہیں سارے۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ دل کو ٹھیک کرو، دل کے اعمال کو، باطنی اعمال کو بھی سنت کے تابع بناؤ۔ اور آخر میں تیسرا، آخر تو نہیں ہے مگر ہمارے بیان میں آخر ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کی کیفیات کو بھی سنت کے تابع بناؤ۔ جو عمل جس کیفیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے، کوشش کرو کہ وہ کیفیت تمہارے عمل کی پیدا ہو جائے تمہارے عمل کے اندر۔ نماز پڑھو، اللہ کی طرف دھیان ہو، روزہ رکھو، برائیوں سے بچو، زبان کی حفاظت کرو، حج کرو تو وہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اخلاص کی وہ کیفیت، رجوع اللہ کی وہ کیفیت، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی وہ کیفیت۔ یہ 3 مرحلے ہو گئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں سے ایک حصہ، کہ اتباع سنت کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اعمال کی کیفیات کو بھی سنت کے تابع بناؤ۔ کیسے ہوگا؟ جیسے اور کام ہوتے ہیں، سنت کے خلاف بھی تو کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ ایسا تو نہیں کہ کام ہی نہیں کرتے۔ ہم کوئی نیا کام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے آپ سے، غور کیجئے گا میری بات پر۔ ہم کوئی نیا کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ جو کام آپ کرتے ہیں ان کا قبلہ ٹھیک کر لیجئے، بس معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ جو کام آپ کرتے ہیں ان میں سے کوئی کام ہم بڑھانا نہیں چاہتے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم جیسے لوگ سنت کے خلاف پڑھتے ہیں اس کو صحیح کر لیں۔ آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، سنت کے خلاف کرتے ہیں، اس کو صحیح کر لیں۔ آپ حج کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے معاملے کرتے ہیں، جو طریقہ آپ کا ہے غور کر لیں۔ اگر سنت سے ہٹا ہوا ہے اس کو سنت کے دائرے میں لے آئیں۔ نیا کوئی کام نہیں کرنا ہے، بس ہر عمل کا قبلہ ٹھیک کرنا ہے۔ اور جو لوگ ایمانداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، معاف کیجئے گا میں یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ عام مسلمانوں کو ایمانداری سے محبت نہیں ہے حضور کے ساتھ۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ محبت ہے، مگر سوچنے کا انداز صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے سنت پہ عمل کرنا بھاری نظر آتا ہے، لیکن جب وہ محبت حضور کی صحیح معنی میں زندہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں تو بڑا مشکل کام ہے، اتنا سنت پہ کون چلے گا؟ حالانکہ غیر سنت پہ پہلے سے چل رہا ہے۔ بھئی پٹڑی وہاں سے بدل کر یہاں آ جاؤ، بس کام ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ صحیح معنی میں اپنے آپ کو حضور کے نقش قدم پر لانا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک نمونہ میں دیا کرتا ہوں عام طور پر جب وقت کم ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ اب تو ان کا وہ جو ہے ان کی آواز آ گئی ہے یوٹیوب پر بھی، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، جلدی نہیں بولتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے طلباء سے بتایا کہ میں جلدی بولنے پر قادر ہوں، مگر میں نے ٹھہر ٹھہر کر بولنے کی عادت مجاہدہ کر کے ڈالی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے۔ آپ سوچیں، سمجھیں اس بات کو۔ بولنے کا انداز عادت ہوتا ہے، بچپن سے ایک انداز ہوتا ہے آدمی کا، اسی طرح ساری عمر بولتا رہتا ہے آدمی۔ لیکن جہاں سچی محبت ہوتی ہے اور اتباع کا صحیح جذبہ ہوتا ہے وہاں یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی عادتوں کو بھی سنت کے تابع بنایا جاتا ہے۔ اچھا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو محبت ہے وہ محبت دنیا میں عام ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں، اکابر نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سنت کے ساتھ محبوبیت کی ایک مقدار طے کر دی ہے۔ جتنی سنتوں پہ جو آدمی عمل کرتا ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کی دلوں میں اس کی اتنی ہی محبت ڈال دی جاتی ہے، اس لیے کہ سنت کا مطلب ہے اس شخصیت کا طریقہ
جو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے، تو ان کے طریقے پر جتنا زیادہ کوئی آدمی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ محبوب بنتا چلا جاتا ہے، دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کے مرحلے بھی آسان۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔